بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیج 161 161 اور حدیث پچھلی ہی کا بقیہ حصہ ہے، یعنی کہ حدیث نمبر 99 کا بقیہ حصہ ہے، یعنی سیکنڈ ویلاگ ہے، اور آج کا یہ دوسرا ویلاگ ہے، ویلاگ نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا۔ جو تم کو رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ معرف الحدیث احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کا یہ ہے دوسرا ویلاگ اور صفحہ 161، اور یہ حدیث نمبر 99 کا بقیہ حصہ، یعنی سیکنڈ پارٹ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ خاموش رہنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ ہتھیار ہے جس سے شیطان دفع ہو سکتا ہے، اور دین کے بارے میں اس سے بڑی مدد مل سکتی ہے۔ یہ واقعہ ہے جس کو ہر شخص محسوس کر سکتا ہے کہ شیطان آدمی کے دین کو سب سے زیادہ نقصان زبان ہی کے راستے سے پہنچا سکتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، بہتان، گالی گلوچ، چغل خوری وغیرہ یہی وہ گناہ ہیں جن میں آدمی سب سے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ آدمیوں کو جہنم میں منہ کے بل اور ان کی زبانوں کی بے باکیاں ہی ڈلوائیں گی۔ پس ظاہر ہے کہ جو شخص زیادہ خاموش رہنے اور کم بولنے کی عادت ڈال لے، وہ اپنے کو اور اپنے دین کو شیطان کے حملوں سے زیادہ محفوظ رکھ سکے گا۔ واضح رہے کہ زیادہ خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کے کرنے کی ضرورت نہ ہو اور جس پر آخرت میں ثواب ملنے کی امید نہ ہو، اس سے زبان کو روکا جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ اچھی بات بھی نہ کرو اور اچھی باتیں بھی نہ کی جائیں۔ کتاب الایمان میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ زیادہ نہ ہنسنے کی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرہ بے نور ہو جاتا ہے۔ دل کے مر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غفلت اور بے حسی اور ایک طرح کی ظلمت آ جاتی ہے، اور اس کا اثر ظاہر پر یہ پڑتا ہے کہ چہرہ پر نور، چہرہ پروائے نور باقی، یعنی چہرہ پرور نور باقی نہیں رہتا، یعنی چہرہ پر وہ نور نہیں رہتا جو زندہ اور بیدار دل رکھنے والے ایمان کے چہروں پر ہوتا ہے، اور بیدار دل رکھنے والے اہل ایمان کے چہروں پر ہوتا ہے۔ اس سلسلہ کلام میں آپ نے سب سے آخری نصیحت حضرت ابو ذر کو یہ فرمائی کہ اپنے عیبوں اور گناہوں کے بارے میں جو کچھ تم جانتے ہو، اس کی فکر تم کو اتنی ہی ہونی چاہیے کہ دوسرے بندوں کے عیوب و ذنوب کو دیکھنے اور ان کی باتیں کرنے کی تم کو فرصت ہی ہو۔ بلا شبہ جو بندے بھی اپنے عیوب اور اپنے گناہوں پر نظر رکھے گا اور اپنے نفس کا ایک سچے مومن کی طرح احتساب کرتا رہے گا، اسے دوسروں کے معائب اور معاصی نظر ہی نہیں آئیں گے، اور وہ اپنے ہی کو سب سے زیادہ قصوروار اور گناہ گار سمجھے گا، اور دوسروں کے عیوب ان ہی کو زیادہ نظر آئیں گے جو اپنی فکر سے خالی ہوتے ہیں۔ غافل اندائیں خلق از خود بے خبر، لا جرم گوئند عیب یکد گر۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے۔ میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں،
اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے